بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تین صورتیں پڑھی گئی تھیں، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین۔ تھوڑا اس کے بارے میں لیتے ہیں، پھر آج کی انشاءاللہ تلاوت کے بارے میں عرض کریں گے۔ سورہ سبا میں 16ویں اور 17ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ اس آیت کی وجہ تسمیہ ذکر فرمائی ہے۔ سبا ایک قبیلے کا نام تھا جس میں کچھ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالی نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کے شہر میں ایک بھی مکھی اور مچھر نہیں تھا، لال بیگ نہیں، کوئی کھٹمل نہیں، اتنا اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو مضر کیڑے ہیں یہ ان تک سے محفوظ رکھا تھا۔ اور ان کے پاس 2 بڑے باغ تھے جن میں بہت زیادہ پیداوار ہوتی تھی، لیکن انہوں نے شکر کے بجائے اللہ کی ناشکری کو اختیار کیا۔ ان کے نبی نے ان کو تلقین کی لیکن یہ باز نہ آئے اور گناہوں میں مشغول رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ موسلا دھار تیز بارش ہوئی جس سے سارے ان کے باغ ختم ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے جو باغ بچے اس میں کڑوے پھل اور تھوڑا بہت کوئی ایسا غیر معمولی سا پھل لگتا تھا، تو یہ نعمتوں سے محروم کر دیے گئے۔ پہلے یہ آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر اس پہ تھوڑا سا تبصرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک سبا نامی قبیلے کے لیے ان کی آبادی کے دائیں اور بائیں وادی میں 2 باغ قدرت الہی کی ایک نشانی تھے۔ ان کے نبی کی جانب سے انہیں کہا گیا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور کس بات کا؟ کہ تمہارے پاس سانپ، بچھو، مچھر، مکھی اور جوں وغیرہ سے پاک شہر اور بخشنے والا رب ہے۔ پھر انہوں نے شکر سے منہ پھیرا اور کفر اختیار کیا تو ہم نے ان پر بطور سزا باغات و اموال کی ہلاکت کے لیے موسلا دھار بارش بھیجی، اور ان کے زرخیز باغوں کے بدلے میں انہیں 2 باغ اور دے دیے جن میں کڑوا میوہ، تھوڑے سے درخت اور تھوڑے سے بیر کے پیڑ تھے۔ یہ باغات کی تبدیلی ان کے کفر کے بدلے ہماری جانب سے دی گئی ایک سزا تھی، اور ہم فقط ناشکرے کو ہی سزا دیتے ہیں۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اور جب ہم نعمتوں کی ناشکری کی طرف آتے ہیں تو بسا اوقات وہ نعمت چھین لی جاتی ہے اور ہمیں پستی میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے آپ کو بہت زبردست ذہانت دی ہے، تو اس ذہانت کو اچھے کام میں استعمال کریں، نہ کہ گندے کاموں میں۔ کس کو کس طرح بلیک میل کرنا ہے، کیسے فراڈ کرنا ہے، کیسے کسی کا پیسہ کھینچنا ہے، کیسے لیگ پولنگ کرنی ہے، کیسے کسی کی عزت کو خراب کرنا ہے۔ اس ذہن کی نعمت کو اگر ہم نے غلط کام میں لگایا تو یہ گویا کہ ذہن کی نعمت کی ناشکری ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کن ذہنی دیتا ہے، حافظہ کھینچ لیتا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی پر قیاس کریں، آنکھوں کی نعمت، کان کی نعمت، زبان ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں۔ پھر بہت سو کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ دولت ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے۔ ان تمام نعمتوں کا شکر کا طریقہ ہی یہ ہے کہ انہیں فقط اللہ کی فرما برداری میں خرچ کیا جائے، اور اگر کوئی بار بار کی تنبیہات جو قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، انہیں سننے کے باوجود ان نعمتوں کو غلط کام میں لگائے تو پھر بسا اوقات اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ بہت سے اچھے دماغ والے پاگل ہو جاتے ہیں، کانوں والے بہرے ہو جاتے ہیں، آنکھوں والے اندھے ہوتے ہیں، زبان والوں کی زبانیں کٹ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے محروم فرمائے، بہت سے مالدار فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں، پھوٹی کوڑی کو محتاج ہو جاتے ہیں۔ بہت سے بہت زیادہ شہرت اور عزت رکھنے والے بدنامی کے عمیق گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہو، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سورہ فاطر کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے ثابت ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں جو آسمانوں اور زمین کا اور ان فرشتوں کو رسل تک پیغام پہنچانے کے سلسلے میں قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 3 3 اور 4 4 پر ہیں۔ یہ آیت میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں ذکر کی تاکہ میں پتہ چلے کہ فرشتوں کی ایک حیت ایسی بھی ہے، اللہ نے ان کو پروں والا بنایا ہے، وہ اڑتے ہیں باقاعدہ، لیکن ویسے نہیں جیسے وہ کسی نے کعبۃ اللہ کی پکچر کھینچ کے ڈال دی، وہ جی فرشتہ اڑ رہا ہے،
یہ فیک بناتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جی وہ کیمرے میں کیچ ہو گیا، کبھی بھی کیچ نہیں ہوگا، نہ جن کیچ ہو سکتا ہے، نہ روح کیچ ہو سکتی ہے، نہ فرشتہ کیچ ہو سکتا ہے، یہ ہم آپ کو گارنٹی دے دیتے ہیں۔ یہ نظر آ ہی نہیں سکتے ہیں، یہ سب ان کے ہیلے بہانے شرارتیں اور اس طرح فیک چیزیں بنا بنا کر دیتے ہیں۔ اور ہمارا مسلمان جو قرآن کی وعیدات سے نہیں ڈرتا، حدیث کی وعیدات سے، علماء کی نصیحتوں سے کچھ حاصل نہیں کرتا، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر فوراً فارورڈ کرتا ہے، یہ دیکھ فرشتہ آ گیا کیمرے میں، اور کوئی بعید نہیں کہ اگلی دفعہ یہ بھی جا کے نا کعبہ کے پاس بیٹھ جائے لگا کے، شاید کوئی فرشتہ اس میں بھی آ جائے، فرشتہ دنیا کا شرطہ سامنے آ جائے گا۔ تو اس لیے اس طرح کی بیکار چیزوں کو ان پر بھروسہ نہ کریں، لیکن یہ حیات ان کی بہرحال اس طرح کی ہوتی ہے۔ اور چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے، جس میں ہمارے لیے بہت سیکھنے کا سامان ہے، اور اے رسول اگر یہ آپ کو جھوٹا قرار دیں تو ہمت و صبر سے کام لیں، بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے، اور بروز قیامت اچھے برے سب معاملات اللہ ہی کی جانب لوٹیں گے۔ تو تبلیغ دین کرنے والے جو مبلغین مبلغات ہیں، علماء ہیں، عالمات ہیں، مفتیان کرام مفتیات ہیں، اسی طرح جو ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں اور بچے نہیں مانتے ہیں، ٹیچرز ہیں جو اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج کل خصوصاً بڑے ماں باپ کے بچے ہوں، ان کے ماں باپ کے پاس منصب ہو، پیسہ ہو، تو وہ ٹیچر کو انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انہیں اپنا نوکر کی طرح امپلائی تصور کرتے ہیں، اور ان کا بہت ہی رویہ خراب ہوتا ہے۔ تو اب جو بھی اپر لیول پر ہے اسے پھر اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبیوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے، حالانکہ وہ ہم سے کتنے افضل اور اولا تھے، وہ تو گناہوں سے پاک و صاف تھے، ان پر اللہ کی ہمہ وقت رحمتیں نازل ہوتی تھیں۔ تو ہم اگر یہ سوچیں کہ یار دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، پھر یہ لوگ میرا کہنا نہیں مانتے، الٹا مجھے گالیاں بک رہے ہیں، کوئی مار رہا ہے، کوئی طنز کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی طرف سے آزمائش۔ ہر نبی کو ایسے آزمایا گیا۔ تو جب بھی دین کے معاملے میں تکلیف آئے تو یہ کوئی افسوس یا صدمے کی بات نہیں ہے، یہ خوشی کی بات اس جہت سے ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ کھڑا کر دیا جس مقام پہ اپنے نبیوں کو رکھا ہے، آزمائش کا مقام، صبر کا مقام۔ تو پھر بالکل تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی بھی اس طرح تربیت کرتے ہیں، اور ہم اتنے لوگوں کی تکلیفیں سہتے ہیں، باتیں، اور بعض تو یقین کریں میسیجز میں خراب خراب باتیں لکھ دیتے ہیں، گالیاں تک لکھ دیتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے نا جواب کے اندر تو کوئی لکھے گا ہاں جی میڈیا پر آ گئے نا، بڑا دماغ خراب ہو گیا ہے، بہت اونچے چلے گئے، یہ بڑا تکبر بھر گیا آپ کے دل میں۔ بھائی تم نے جھانک کر دیکھ لیا میرے دل میں تکبر ہے یا میری مجبوری ہے؟ اگر میں سستی بھی کروں پھر بھی میں کہاں سے قابل گرفت ہو گیا؟ میرے پر واجب تو نہیں کہ آپ کے ہر اٹھ پٹانگ سوال کا جواب دوں۔ تو یہ اس طریقے کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ اگر شاید کچھ سننے والا یا آپ دیکھنے والے ہمیں گمان کریں کہ شاید ہر ایک بڑی اطاعت کرتا ہوگا، بڑی عقیدت سے ملتا ہوگا، یا آپ پیار محبت سے اگر ملتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک ایسا ملتا ہے۔ ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے، ہمیں اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں اپنی توجہ اللہ کی طرف، اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھنی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں دین کے معاملے میں ستایا جائے تو تم میری تکلیفوں کو یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں، میرے سرکار بڑے ستائے گئے، تو اس لیے ہمت رکھنی چاہیے۔ 5ویں 6ٹھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے، اب اس میں دیکھیں سمجھانا کیا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ بسا اوقات آپ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں، آپ نمازی ہیں، لیکن آپ پھر کرائسس آ رہے ہیں، موبائل چھن گیا، چوری ہو گئی، گھر میں آگ لگ گئی، بیماری ہے، پریشانیاں ہیں، اور ایک حرام کما رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، اس کو عزت بھی مل رہی ہے، اسے سلوٹ کیا جا رہا ہے، اسے پروٹوکول مل رہا ہے، اس کے بچے بیمار نہیں ہو رہے، وہ باہر کا وزٹ کرتا ہے، آرام سے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں بسا اوقات شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ یار دیکھو ہم تو نیک عمل کر رہے ہیں، ہمیں تو اللہ کا محبوب ہو کر ہمیں اس کی نعمتیں حاصل ہونی چاہیے، لیکن نعمتیں تو اس کو مل رہی ہیں۔ اس کا جواب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اے لوگو بے شک اللہ کا بروز قیامت سب کو جمع کرنے کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ تمہیں دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں مبتلا نہ کرے، اور نہ ہی وہ دھوکہ دینے والا شیطان
اللہ کی ڈھیل دینے والی عادت کے سبب کسی کو فریب میں مبتلا کرنے پائے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ، وہ اپنے گروہ کو اسی لیے کفر کی جانب بلاتا ہے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمیوں میں سے ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ یہ فریب دنیا ہے، یہ تو شیطان نے لگایا ہوا ہے سب کو، جو حرام کما رہا ہے اور اس کے پاس نعمتیں آ رہی ہیں، یہ ایک فریب ہے، اس فریب میں نہ آئیں۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ اس کو بہکا کر گناہ میں لگایا اور ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ تمہارے نیکیوں کا کیا فائدہ۔ ہماری بعض بہنیں کہہ دیتی ہیں، بسا اوقات مرد بھی کہتے ہیں، لیکن خواتین میں چونکہ ضبط کم ہوتا ہے، صبر کم ہوتا ہے، جلدی بول دیتی ہیں، پھر سوچتی ہیں، پھر پچھتاتی ہیں۔ تو کتنی بہنیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہ کیا ہے، ہمیں تو دیکھو اللہ نے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ دیکھو فلاں اتنی چڑیل ہے، کمبخت، ہر طرح برا کام کرتی ہے، وہ سب کچھ مل رہا ہے، زیور، سونا چاندی، شوہر کی ترقیاں ہو رہی ہیں۔ ارے بھائی یہ سب فریب دنیا ہے، یہ آخرت میں پھنسیں گے۔ اور پھر 18ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی، اور یہ میں نے اس لیے آیت خاص طور پر لی، میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شوہر بیوی سے کہتا ہے پردہ مت کرو، بہت نمازیں پڑھ لی تم نے، اعتکاف سے روکیں گے اور نیکیوں سے روکیں گے، نہیں تم فلاں اجتماع میں نہ جاؤ، تبلیغ کے لیے نہ جاؤ، فلاں فلاں۔ اب اگر جواب میں بیوی کہتی ہے کہ دیکھیں آپ مجھے ایسا روک رہے ہیں، یہ صحیح نہیں کر، ارے میں جواب دوں گا نا آخرت میں، وہ کہتے ہیں میں جواب دوں گا۔ ایسے ایک دوست کہتا ہے یار تو چل یہ کام کر، آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو گناہ ہے، بولتا یار تو فکر مت کر، نہیں یار آخرت میں پکڑو گی، میں ذمہ دار ہوں، آجا بس۔ تمہیں کون یہ سند دی اللہ تعالیٰ نے، یہ تمہیں اختیار دیا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے تو لاؤ، اس پر دلیل پیش کرو۔ مطلب کیجیے گا نہیں، لیکن ایسے شخص کے اسی ٹائم زور سے تھپڑ منہ پہ مارے، وہ کہے گا یہ کیا کیا تم نے، بولے یار تو تھپڑ سے تو بچ نہیں سکا، میدان معاشرے گریف سے کیسے بچے گا؟ تو یوں مطلب یہ کہ یہ بیوقوفی کی بات ہے بالکل کہ جی میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، اور اے لوگو بروز قیامت کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کی خطاؤں کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور اگر کوئی نافرمانیوں کے بوجھ والی جان یعنی گناہگار اپنا بوجھ کم کرنے کی غرض سے کسی کو بلائے گی تو کوئی اس کے بوجھ میں سے کچھ نہ اٹھا سکے گا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آپ کا رب فرما رہا ہے۔ تو یہ ماں باپ کو کہنا کہ بیٹا تم نمازیں نہ پڑھو، امتحان کی تیاری کرو بس، اور بچہ جواب میں کہے کہ امی جان نماز اور جماعت، ارے وہ ہم ذمہ دار ہیں تم چھوڑو، ابا جان کہتے ہیں ہم ذمہ دار ہیں۔ ارے بروز قیامت تو آپ ذمہ دار ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر بچے نے نمازیں قضا کی ہیں، وہ بالغ تھا، وہ اپنا حساب دے گا، وہ ایسا نہیں کہہ سکتا جی میرے ابا نے کہا تھا یار اب تو جانتا ہی ہے، ابا سے پوچھ لو۔ نہیں، ابا الگ حساب میں پھنسے ہوں گے، بیٹا الگ، بیوی الگ، شوہر الگ، ماں علیحدہ اور باپ علیحدہ۔ تو اس لیے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، آج جن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے ہم گناہ کر رہے ہیں، جو بیویاں اپنے شوہروں کو راضی کرنے کے لیے غلط قسم کے راستے پہ چل رہی ہیں، جو شوہر اپنے بیوی بچوں کو راضی کرنے کے لیے حرام کی طرف بڑھ رہے ہیں، بروز قیامت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے۔ سورہ یاسین کافی طویل تھی، لیکن ایک بس میں نے اس میں سے آیت لی ہے، اور وہ اس لیے کہ ایک صاحب کوئی بیان کر رہے تھے، کہنے لگے کہ بھائی دیکھو ابھی ہم نعت وغیرہ پڑھیں گے تو تم ہاتھ اٹھانا، وجہ اس کی یہ ہے کہ بروز قیامت جب منہ پہ مہریں لگا دی جائیں گی تو ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، تو آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے اس وقت کے نعت پڑھیں۔ تو یہ سمجھانا صرف یہ مقصود ہے اس آیت کے ذریعے کہ یہ صرف کافر کے ساتھ ہوگا، مسلمان کے ساتھ نہیں کہ اس کے منہ پہ مہریں لگ جائیں گی، اور وہ بھی اس وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا تو وہ بدبخت کہیں گے یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کس کا دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مہریں لگائے گا، اور اب ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے۔ اس وجہ سے یہ ایسا ہوگا، یوں نہیں کہ آپ آئے جی متقی پرہیزگار، آپ کے منہ پہ ٹیپ لگ جائے گی، اب آپ کے ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ نو، ہاں یہ ضرور ہے مہر لگے بغیر آپ کے حق ہونے پر گواہی دے سکتے ہیں، اور جگہیں گواہی دے سکتی ہیں کہ بھئی اس نے نیک عمل کیا تھا، لیکن یہ مہر ہمارے منہ پہ نہیں لگے گی، یہ کافروں کے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کی یعنی کفار کی جانب سے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے مشرک ہونے کا انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا
آج ہم ان کے منہوں پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے ان کی حرکتوں کے بارے میں کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کارناموں کی گواہی دیں گے. تو یہ کفار انکار کریں گے تب ایسا ہوگا، ورنہ مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں ہے. آج سورہ صافات پڑھی گئی، سورہ صاد ہے اور پھر سورہ زمر کی آیتیں پڑھی گئی ہیں. یہ تقریباً یہ سب کے سب مکی صورتیں ہیں. ایک بس آیت کوئی ایسی ہے جو مدنی ہے، ورنہ مکی صورتیں ہیں. سورہ صافات یہ مکی 182 آیات ہیں. 19 سے 21ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے احوال ذکر کرتے ہوئے، یہ ہمارے بچوں کو ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. ان قریب زندگی ختم ہو جائے گی. جتنی تیزی سے زندگی ختم ہوئی ہے اتنی تیزی سے عالم برزخ بھی ختم ہو جائے گا اور ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس انہیں بروز قیامت اٹھایا جانے والا وہ عمل تو سورہ اسرافیل کی ایک زوردار چیخ ہے. کیسے اٹھایا جائے گا؟ وہ عمل کیا ہے؟ ایک لمبا سینگ ہے جو ان کے منہ میں سینگ کی طرح ہے، کھوکھلا، جس کا اگلا سرا بہت بڑا ہے اور پچھلا چھوٹا ہے. تو میں نے بڑا چھوٹا سائز بتایا، وہ بہت ہی بڑا ہوگا اور آپ منہ میں لے کے کھڑے ہوئے حضرت اسرافیل علیہ السلام. حدیث کے مطابق جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ پہلا جب سور پھونکیں گے سب مر جائیں گے، پھر 40 سال تک سب مرے رہیں گے، پھر دوسرا سور پھونکیں گے تو سب زمین سے اڑ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے فوراً بعد وہ زندہ ہو کر اپنے اعمال اور اس کا بدلہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی. اب افسوس ہوگا گناہگار کو، خطاکار کو، کفار کو. اور ملائکہ کہیں گے یہ وہ حساب و کتاب کا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یہ مخلوق کے درمیان فیصلے کا دن ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے رہے تھے. پھر 22 سے 32 تک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بروز قیامت کی کچھ احوال ذکر فرمائے ہیں. میں تیزی سے ذکر عرض کر دیتا ہوں، یہ سمجھنے کے لیے اور عبرت کے لیے بہت زبردست ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان ظالموں یعنی کفار وغیرہ، ان کے ساتھیوں اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، سب کو جمع کرو اور انہیں راہ دوزخ دکھاؤ اور انہیں پل صراط کے پاس روکو اور ان سے ان کے اقوال و عقائد اور افعال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ان سے پوچھو کہ تمہیں کیا ہوا کہ دنیا کی مثل یہاں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ یہاں تو مدد کر دیتے نا دنیا میں، وہاں تو نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مدد تو درکنار بلکہ آج وہ ذلت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ نمازیں پڑھیں، متقی بنے، زمانے کی پرواہ نہ کریں، آپ کا سر اٹھا ہوگا. اور اگر آپ نے ان زمانے والوں کی پرواہ کر کے اپنے آپ کو گناہ کے راستے پہ لگایا تو ذلت کے ساتھ سر جھکا ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ان میں سے بعض متبعین پیچھے چلنے والے اپنے کچھ سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر بغرض ملامت سوال کرتے ہوئے کہیں گے کہ تم ہی ہمیں دنیا میں بہکانے کی غرض سے ہماری سیدھی جانب سے آتے رہے تھے. گمراہ کن سردار جواب دیں گے کہ ہمیں ملامت نہ کرو، بلکہ تم بذات خود مکمل اختیار رکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے تھے. یہ تو کفار کا مکالمہ ہے، لیکن ایک مکالمہ اور بھی آپ دیکھیں گے. ایک جعلی پیر کا مرید کہے گا کہ تم نے مروا دیا ڈبے پیر، میں تو ساری زندگی تیرے ساتھ ناچتا رہا اور گناہ کرتا رہا اور تو اتنے گناہ کرتا رہا، میں صرف اس عقیدت میں کہ شاید یہ میرے پیر کی کرامت ہی ہوگی کوئی، میں اس کو نظر انداز کرتا رہا. آج تو جہنم میں جا رہا ہے، مجھے بھی لے کے جا رہا ہے. تو وہ پیر جواب میں کہا گا میں نے تجھے پکڑ لیا تھا، تیرے ہاتھ باندھے تھے، بھاگو یہاں سے، تم بھی جہنم میں جاؤ. حضرت بھی آ رہا ہے پیچھے پیچھے. اور ہمیں تم پر کسی قسم کی قدرت حاصل نہ تھی بلکہ تم خود ایک سرکش قوم تھے. اب سوچئے، یہاں پر ہم اندھا دھن نہ اللہ کی سنتے نہ رسول کی. قرآن کی آیات سامنے، حدیث سامنے، لیکن ہمارا جوش عقیدت اتنا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جو ہمارا عقیدت کا مرکز کہہ رہا ہے، یہ چاہے قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف ہم اس کی مانیں گے، اور یہ غلط رویہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے 38 سے 49 آیت میں پھر یہ ایک مجرموں کا اور نیک لوگوں کا ایک نقشہ کھینچا ہے. تو جو نیک ہیں وہ ذرا غور سے اس کو سنیں. پہلے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اے مجرموں، بے شک آج بروز حشر تم ضرور دردناک عذاب چکھنے والے ہو، پھر تمہیں اپنے کیے گئے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا. مگر آج اللہ کے منتخب بندے ذلت و عذاب سے محفوظ رہیں گے. ان کے لیے جنت میں حصول لذت کے لیے وہ رزق ہے جو ہمارے علم میں ہے، یعنی اس کا علم اللہ کے پاس ہے.
مخلوق کو بھی نہیں دیا. سرکار نے فرمایا تمہارے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خطرہ گزرا، خیال گزرا. ایسی ایسی نعمتیں ہم تو بس انہی کو نعمت سمجھتے ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں. ابھی تو لاکھوں نعمتیں ایسی ہیں، بلکہ کروڑوں اربوں خربوں نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں اور ہم نے ان کو دیکھا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہاں ان کی تعظیم کی جائے گی. آج دیندار کو ذلیل کیا جاتا ہے نا، امام مسجد کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مؤذن صاحب تو پیروں کی جوتیاں نظر آتے ہیں، مسجد کے خادم کو بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں. گھروں میں بچے کو حافظ صاحب پڑھانے آتے ہیں، بہت ہی چھوٹا سا سمجھا جاتا ہے. دیندار کو، علماء کو جو ممبر پہ بیٹھ کر ایک عالم مفتی بیان کر رہا ہے، اسے بہت حقیر سا، اس کے ہاتھ میں 5 پاؤنڈ $5، اگر 500 روپے کوئی پکڑا دیتا ہے تو سمجھتا ہے ہمارے باپ کا نوکر ہو چکا ہے، ابھی ہمارے اشارے پہ اٹھے گا، بیٹھے گا، سلام کرے گا، اور دبا دبا نظر آئے، اس کے ماتھے پہ پسینے آ جائیں، لرزتا کانپتا نظر آئے. اس طرح دینداروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. خیر اس میں قصور دینداروں کا بھی ہے، جو سیٹھوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے تو ایسی ذلت مقدر میں ہوگی. عزت اور وقار کے ساتھ انسان کو جینا چاہیے. جب اللہ نے دین کی عزت دی ہے تو اس کو اس طرح نیلام نہ کرے، بلکہ اپنی خودداری کو قائم رکھے، اپنے وقار کو قائم رکھے. اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو عزت دی جائے گی میدان محشر میں. یہ تعظیم باغات نعمت میں ہوگی. وہاں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر براجمان ہوں گے. کیسا منظر ہوگا آپ چشمے تصور میں دیکھیں. میں تو جب اس قسم کی آیات پڑھتا ہوں نا تو میں بند کر کے پہنچ جاتا ہوں جنت میں. کیسے بیٹھے ہوں گے، تختے ہوں گے. وہ خلی سی بات ہے، ایکوریٹ تصور تو نہیں آئے گا، لیکن مزہ آتا ہے نا. ایک دم آپ اتر جائیں ہر آیت کے اندر، اس کے جو بھی مضمون بیان ہو رہا ہے اس میں جب تک اتریں گے نہیں آپ کو مزہ نہیں آئے گا. تو آپ سوچئے آپ کی امی ایک طرف بیٹھی ہیں، دادی جان، ابا جان، جنت میں نعمتیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور سب 30 یا 33 سال کے. دادی جان 30 سال کی، دادا جان 30 سال کے، ابا جان بھی 30 سال کے. ہو سکتا ہے کہ عورت آپ کو ٹکرا میں بہن جی معذرت، وہ کہے گی بہن جی کے بچے میں تیری دادی ہوں. غور سے دیکھو 30 سال کی دادی، ایک دم خوبصورت، بالکل ینگ. 30 سال کتنی ینگ عمر ہوتی ہے. اور سب بیٹھے ہوں گے جیسے ہم گھر میں کبھی جمع ہوتے ہیں نا، سب بچے، پوتا پوتی، بیٹا بیٹی، میاں بیوی، ماں باپ، ایسے بیٹھے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پہ براجمان ہوں گے. ان کو بار بار نظر آنے والی شراب کے جام دیے جائیں گے. بار بار نظر آنے کا مطلب بار بار دور چلے گا. غلام لے کر آئیں گے. غلمان کہتے ہیں ان کو، موتیوں کی طرح لڑکے ہیں وہ، بغیر داڑھی کے، بغیر مونچھوں کے. جو عمر ہوتی ہے نا 12 سال 13 سال کی عمر کے، ایسے بچے ہوں گے، وہی کے پیدائش ہوں گے. حور اور غلمان یہ جنت میں ہی پیدا کیے جائیں گے، اور یہ لے کر آئیں گے، سروس پرووائڈ کریں گے، اور ٹپ بھی نہیں مانگیں گے. یہ یاد رکھیے گا. وہ شراب سفید رنگ کی اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہے. اس میں نہ نشہ ہے نہ اس سے ان کا سر چکرائے گا. اور ان کے پاس بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. اس میں ذرا بہنوں کو تھوڑی سی تشویش ہوگی، لیکن تھوڑا ضبط کیجیے گا. جو اپنے شوہروں کے علاوہ کسی دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی. گویا کہ اب اللہ نے تشبیہ کیسے دی ان کی سفیدی کو، گویا کہ وہ شتر مرغ کے پروں کے نیچے چھپائے گئے بے داغ اور بے غبار سفید انڈوں کے رنگ والی ہے. شتر مرغ کا انڈا دیکھا آپ نے کبھی؟ نہیں دیکھا تو ڈاکیومنٹریز دیکھا کریں. جانوروں کے بارے میں جو ہے اتنا بڑا انڈا ہوتا ہے، ایک دم وائٹ کلر کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے تشبیہ دی ہے، یہ سفید رنگ کی ہوگی. اس کے بعد قصہ ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ تبلیغ کا واقعہ اس میں لکھا ہے کہ بتوں کو توڑنا، پھر آپ کو آگ میں ڈالا جانا. پھر اس میں پورا وہ واقعہ بھی ہے کہ آپ کو خواب نظر آیا، اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کہا میں تیار ہوں. پھر وہ مینا میں لے گئے اور وہاں پر چھری پھیری، لیکن فدیے کے طور پر مینڈھا آ گیا. تو یہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. یہ 83 سے 113 نمبر آیت تک ہے. اور اس میں مطلب قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 7 سال اور دوسری کے مطابق 13 سال تھی. کتنا چھوٹی عمر ہوتی ہے 7 سال یا 13 سال، لیکن آپ نے والد کی اطاعت کی. اور پھر 114 سے 122 میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا مختصر سا قصہ ہے. پھر حضرت الیاس کا واقعہ، حضرت لوط کا تھوڑا سا لکھا ہے، حضرت یونس. پھر 158ویں آیت میں آپ جانتے ہیں قرآن میں بیان ہوا کہ بعض کا عقیدہ یہ بیان کیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
بعض نے کہا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بعض نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بعض نے معاذ اللہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کی بیوی قرار دے دیا۔ اسی طرح اس آیت میں ایک گروہ ایسا تھا جو یہ کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بعض مشرکین نے اس رب اور جنات میں معاذ اللہ یہ کہہ کر جھوٹا سسرالی رشتہ قائم کیا کہ اللہ نے جنات میں شادی کی تو فرشتے پیدا ہوئے۔ بتائیے، یہ مشرکین تھا، بھئی جنوں سے اللہ نے شادی کر لی تو فرشتے پیدا ہو گئے۔ اور بے شک جنات جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جنات جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنے والے ضرور جہنم میں بغرض عذاب حاضر کیے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اس سے انسان بہت گمراہ ہوتا ہے۔ کفار ایسی کرتے تھے، اس سے سن لے اس سے سن لے، اس کو عقیدہ بنا لیا۔ ہماری بھی یہی روش ہے کہ ہم ہر چیز کو عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے آج کل ایک پوسٹ بہت چل رہی ہے، میرے پاس بہت آ رہی ہے، جی رمضان کے آخری جمعے میں جس نے عصر کی نماز کے بعد 4 رکعت نوافل اس ترتیب سے پڑھی اس کی ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ لیجیے جی، یہ آیا ٹھیکیدار اور اس نے آ کے سارے لوگوں کو فارغ کر دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مسجد میں اس نفل کی جماعت ہوتے دیکھی ہے، میں جب وہاں کیڈ میں تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ یعنی ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے ہر چیز کو اپنا عقیدہ بنا لیں گے۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کچھ نعت خوانوں کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ جن شعراء کا آپ کلام پڑھتے ہیں خدا را ان کلاموں کو چیک کروا لیا کریں۔ بعض اوقات لکھنے والا شاعر نہ عالم ہوتا ہے، نہ اسے عقیدے اپنے پتہ ہوتے ہیں، نہ وہ دین کی صحیح اونچ نیچ سمجھتا ہے۔ وہ اپنے جذبات اور اپنے جوش عقیدت کو شعروں کی شکل پہ ڈھال دیتا ہے اور اسے کہتا ہے یار تم بڑے اچھے نعت خواہ ذرا یہ پڑھ دینا ایک محفل کے اندر۔ آپ کہتے ہیں مشہور آدمی اس کا پڑھیں گے کلام لوگ سنیں گے، آپ نے پڑھ ڈالا اور اس میں بعض اوقات اس طرح کے غلط عقائد ذکر کر دیے جاتے ہیں جو ہمارے عقیدے نہیں ہیں۔ جیسے ایک مصرع ہے، اگر سن رہے ہوں صاحب یا ان کو کوئی اطلاع پہنچا دے، مجھے پیش کی معذرت چاہتا ہوں۔ اس کا ایک مصرع یہ ہے، یہ سرکار کی محفل ہے، اس میں سرکار کا آنا لازم ہے۔ یہ کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ جہاں سرکار کی محفل ہوگی سرکار کا آنا لازم ہوگا، نو۔ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ضرور ہے کہ اللہ کے نبی چاہیں تو کائنات میں جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن یہ کہنا کہ سرکار کی محفل اس میں سرکار کا آنا لازم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معاذ اللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سرکار کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جہاں محفل ہوگی جہاں وہاں پر آنا پڑے گا۔ لازم کا مطلب تو فرض واجب کے تصور میں آتا ہے، یہ غلط ہے۔ ضروری نہیں کہ یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اعتبار سے تشریف لائے ہوں، ہاں وہ آتے ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ یہاں جہاں آنا چاہیں، یہ سمجھانا مقصود ہے۔ تو اس طرح بعض اوقات اور بھی بہت ساری مثالیں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر نہیں دے رہا ہوں۔ کبھی بھی میں اصول آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اگر کوئی نعت خوان کوئی نعت پڑھ رہا ہو، کسی کے آپ شعر پڑھیں تو اس سے فوراً کسی چیز کو اپنا عقیدہ نہ بنائیں جب تک کہ وہ کلام کسی مستند عالم دین کا نہ ہو۔ جیسے میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں بند کر کے عقیدہ بنائیں، اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے عین قرآن اور حدیث کے مطابق لکھا ہے۔ اسی طرح جو علماء سمجھتے ہیں آپ یا جو متقی پرہیزگار شخصیات ہیں ان کا کلام ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات بڑے مشہور نام ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے کر ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کے اشعار میں نے خود کئی مرتبہ اسٹیج پر بیٹھ کر تردید بھی کی ہے اور تصحیح کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم کہیں بیٹھے اور کوئی نعت پڑھ رہا ہو اور وہ شعر پڑھ دے اور ہم خاموش رہیں تو اس کے صحیح ہونے کی دلیل بن جاتا ہے۔ یہ آپ بھی تو بیٹھے تھے، آپ نے تو منع نہیں کیا، اور ہم بولیں تو نعت خان تو ماشاءاللہ اتنے عروج پر ہیں، ہم علماء اور مفتیان کرام تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل اتنے سے مننے سے۔ ان کو تو بڑا مقام مرتبہ اعلیٰ ہے، سرکار کی بارگاہ میں مقبول، غوث پاک کی بارگاہ میں مقبول، غوث پاک اور خواجہ غریب نواز سینے سے لگا رہے ہیں نعت خانوں کو۔ ان کو تو میدان معاشر میں پہنچیں گے جہنم کو پسینہ آ جائے گا، جہنم تو گھبرا جائے گی، وہی ثنا خان آگے، وہی اس کو تو آگے جانے دو بھائی، مفتی ہو تم ادھر آ جاؤ، لائن میں لگ جاؤ، تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ نعت خان سیدھا جنت میں جائے گا، نعت پڑھنے والا۔ منکر نکیر بھی پہنچیں گے تو بولیں گے یہ تو نعت پڑھتا رہا ہے، پیسے لے کے اس کو چھوڑ دو بھائی، اس سے سوال نہیں کریں گے، وہ نکل جائے۔ ارے بھائی لا حول ولا قوت، آپ شعروں کی شکل میں اپنا مقام و مرتبہ خود بیان کر کے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا مقام مرتبہ ہے، لائیے قرآن حدیث سے ثابت کریں نا۔ تو یہ نہیں کہ میں خدا نخواستہ کسی کی تحقیر کرنا چاہتا ہوں، نہیں، بالکل نہیں، معاذ اللہ نہیں،
نعت خوانوں سے مجھے بڑی محبت ہے اور میں بہت حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں، لیکن سمجھانا یہ مقصود ہے دو چیزیں، ایک تو یہ شعر صحیح طرح آپ اچھا کلام منتخب کریں، دوسرا اللہ نے اگر آپ کو سرکار کی ثنا خوانی کے لیے منتخب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں اور اپنے آپ کو بہت اونچے لیول پر لے جائیں اور جان بوجھ کے ایسے شعر لکھیں کہ لوگ علماء کو کم اہمیت دیں، آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیں۔ یہ ساری ساز باز چالیں یہ سب پتہ ہوتی ہیں، یہ نہ کریں طریقہ کار۔ انشاءاللہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، بڑا ثنا خوان کون، اس میں آپ کو انشاءاللہ وہ بہت سو کے لیے باعث تکلیف بھی ہوگی، لیکن اس میں آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا کہ اگر آپ کسی کو ثنا خوان ہونے کی وجہ سے عزت دیتے ہیں تو پھر بڑے ثنا خوان کو زیادہ عزت ملنی چاہیے، چھوٹے کو کم۔ پھر وہ بڑا ثنا خوان کون ہے جب میں ثابت کروں گا قرآن و حدیث سے، اور پھر میں ان کو بھی دعوت دوں گا، اب آپ ثابت کریں کہ آپ بڑے ثابت کریں۔ یعنی پوری قوم کو ہم نے اپنے پیچھے لگا کر علماء کے لیے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ نعت خوان کے لیے بڑا صوفہ لگایا جائے گا، علماء کے لیے خالی کرسیاں۔ یہ مطلب صحیح نہیں ہے۔ آپ عزت دیں ضرور دیں، نعت خوان کو بہت دیں، لیکن علماء کا وقار، لاکھوں نعت خوان ایک طرف ہو اور ایک بعمل عالم ایک طرف ہو، عالم کا مقام مرتبہ ان سے زیادہ ہوگا، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، بس ٹائم چکے، بس 11 بجے میں ختم کرتا ہوں۔ سورہ صاد، اس میں پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ مکی ہے میں نے بتایا جیسے، اور 88 اس میں آیات۔ اب یہ ذرا سماعت فرمائیے گا، سمجھیے گا۔ دیکھیں آیات کا کوئی شان نزول بھی ہوتا ہے، کوئی اس کا پس منظر ہوتا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کیوں بات بیان فرما رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ایسا ہوا تھا، یہ اصل واقعہ یہ تھا جس کو اللہ نے شارٹ کر کے قرآن میں بیان کیا۔ اچھا اب اصل واقعہ یہ تھا اور اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ پھر ہم پڑھتے ہیں تفاسیر، وہ ہم پڑھتے ہیں حدیثوں کی کتابیں، اور وہاں سے پھر وہ نکالا جاتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ بہت ساری انبیاء علیہ السلام کے بارے میں روایات ہمارے درمیان عام ہو گئی، انہیں کہتے ہیں اسرائیلی روایات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو چلتے رہی ہیں اولادیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ نبوت چلتی رہی ہے، یہ اسحاق علیہ السلام سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے اسحاق اور اسماعیل، تو اسحاق علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک نسل چلی ہے، اور ان سب کو کہا جاتا تھا بنی اسرائیل۔ یہ زیادہ تر یہود جو ہیں یہ اسی لیے اسرائیل نام رکھا ہے نا، یہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو کہتے تھے۔ ان سے جو روایات آتی تھی انہیں کہتے تھے اسرائیلی روایات۔ اب ان کے ہاں سینہ بسینہ واقعات نقل کیے جاتے رہے، جب ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے وہ واقعات مسلمانوں میں بھی بیان کیے جو ان کے ہاں چلتے آ رہے تھے، پھر وہ ہمارے آگے بھی منتقل ہوتے رہے۔ تو ان اسرائیلی روایات میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی روایت قرآن یا حدیث سے ٹکرا رہی ہو، اس کے بنیادی حکم یا اصول سے ٹکرا رہی ہو، تو ہمیں اس اسرائیلی روایات کو رد کرنا فرض ہے اور اس کو بیان کرنا حرام ہے۔ جن میں سے اب ایک روایت یہ شاید آپ نے واقعہ سنا ہو، اسرائیلی واقعہ اور غلط واقعہ، کہ داؤد علیہ السلام کی 99 ازواج تھیں، تو آپ کا ایک سپاہی ایک مرتبہ اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی زوجہ انتہائی حسین تھی، تو اس کو دیکھا تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ اب وہ تو شادی شدہ تھی، کیا کریں؟ تو آپ نے اس سپاہی کو جان بوجھ کر ایسی جگہ لڑائی کے لیے بھیجا تاکہ وہ وہاں پر شہید ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ نے بعد میں اس کی زوجہ سے شادی کر لی، یہ روایت لکھی۔ اب آپ خود سوچئے کہ اللہ کا نبی ایسا کر سکے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ کسی کی زوجہ کو دیکھے پھر اس سے پلاننگ شروع کر دے اور پھر اس کے شوہر کو جان بوجھ کے وہاں بھیجے، یہ غلط روایت۔ صحیح اس کا واقعہ کیا ہے اب وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، یعنی اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کی 99 ازواج تھیں۔ ایک خاتون تھی جن کے لیے کسی مسلمان نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، داؤد علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ وہ نکاح کا پیغام وہاں سے آیا ہے۔ آپ نے اسی عورت کو نکاح کا پیغام، اس کے پیغام کے اوپر پیغام بھیج دیا۔ تو اس لڑکی کے گھر والوں نے سوچا کہ بھئی وہ تو ایک عام آدمی ہے، حالانکہ پہلے اس کا پیغام آیا ہے اور وہ موضوع بھی تھا لڑکی کے لیے، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ تو نبی کی طرف سے پیغام آیا، انہوں نے اس کو رد کر دیا اور آپ سے ہاں کر دی اور آپ سے شادی ہو گئی۔ اس سے اس مسلمان کی یقینی سی بات ہے دل آزاری ہوئی، لیکن کیا داؤد علیہ السلام کا قصور تھا؟ نہیں تھا۔
لیکن جو خواص ہوتے ہیں نا، خواص اللہ کے مقرب بندے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان سے نادانستہ طور پہ بھی ایسا معاملہ ہو کہ کسی کی طرف سے انگلی اٹھے، تنقید پیدا ہو، کسی کے دل میں ملال پیدا ہو، کیونکہ نبی کے بارے میں اگر ذرا سا بھی برا خیال کسی کے دل میں آئے تو ایمان گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اہتمام یہ فرماتا ہے کہ ان خواص کے لیے تنبیہات مقرر کرتا ہے، انہیں ہوشیار کر دیتا ہے۔ یہ سزا نہیں ہوتی، یہ عتاب نہیں ہوتا، یہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ جو ہوا وہ نادانستہ طور پہ آپ سے ہوا، اس لیے آپ کی گرفت نہیں ہے، لیکن آئندہ مزید محتاط ہوئیے تاکہ لوگوں کے قلوب میں نبی کے متعلق ایسی کوئی بات نہ آئے۔ تو ہوا یہ کہ جب ایسا ہو گیا، داؤد علیہ السلام اپنے رات میں عبادت کرتے تھے، اپنے محل میں تھے، تو دو فرشتے آئے انسانی روپ میں، اور آپ جب عبادت کرتے تھے تو تمام دروازے بند ہوتے تھے، اور وہ آ گئے۔ تو آپ نے جب دیکھا ایک دم گھبرا گئے کہ یہ دو ایک دم میرے سر پہ کیسے آ گئے؟ اب وہ تو فرشتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑی معذرت چاہتے ہیں لیکن ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں، آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ تو ایک نے کہا دیکھیں میرے پاس 99 دمبیاں تھیں، اور دوسرے نے کہا ان کے پاس 99 دمبیاں تھیں اور ایک کے پاس ایک دمبی ہے، اور یہ 99 والا چاہتا ہے یہ دمبی مجھے مل جائے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی کیوں تمہارے پاس 99 ہوگے پاس ایک ہے، تم کیوں چاہتے ہو کہ تمہیں مل جائے؟ اور جیسے ہی کہا تو پھر ایک دم وہ دونوں آسمان پہ اڑ گئے، اور داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گئے وہ ہو یہ تو اللہ کی طرف سے مجھے تنبیہ کی گئی۔ تو پھر آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع فرمایا۔ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ اہتمام فرماتا ہے اپنے نبیوں کے لیے۔ اب اس واقعے کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر میں جب یہ ہو گیا سارا واقعہ، اور جب فرشتے یہ کہتے آسمان کی جانب چڑھ گئے کہ ایک شخص نے اپنے ہی خلاف فیصلہ دے دیا، بظاہر تو ایسے ہی ہوا نا، تو داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے، انہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا تھا، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی، سجدے میں گر پڑا اور اپنے رب کی جانب رجوع کیا، تو ہم نے ان کا یہ معاملہ معاف فرما دیا، اور بے شک دنیا میں ان کے لیے ہماری بارگاہ میں قرب خاص اور آخرت میں بہترین ٹھکانہ ہے۔ اگر معاذ اللہ خیانت ہوتی ہے تو کہاں قرب خاص اور کہاں بہترین ٹھکانہ؟ اس کا مطلب یہ جو میں نے آپ کو پس منظر بتایا اس کے مطابق ہے۔ پھر 41 سے 43 میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، بیمار ہو گئے تھے، صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے اچھا بدلہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول ہمارے خاص بندے ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اللہ کی جانب سے عرصہ طویل تک بطور امتحان مرض شدید میں مبتلا ہونے اور ہلاکت مال اور اولاد میں سے کثیر کے فوت ہو جانے، اور اس پر شیطان کی جانب سے جزا و فضا کرنے کی ترغیب کے بعد، یعنی شیطان نے کہا کریں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں، ترغیب دینے لگا، تو پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ نے ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب صبر وافر عطا فرما، کیونکہ شیطان نے کثرت وساوس کے ذریعے مجھے شدید تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو یہ دیکھیے ایک نبی کے پاس بھی آ کر شیطان کوشش کر سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موقع دے۔ میرے آقا مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے، صبح سرکار نے صحابہ سے فرمایا میں نماز ادا کر رہا تھا تو ایک بڑا عفریت شیطان میری طرف بڑھا، تو میں نے اس کو پکڑ کر گردن سے پکڑ لیا، فرماتے ہیں اس کی زبان باہر لٹک گئی اور میرے ہاتھ پر لگی، اس کے لعاب کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہاتھ پر محسوس کی، اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دوں اور مدینے کے بچے صبح آ کے اس سے کھیلے، لیکن پھر مجھے سلیمان اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جیسی حکومت تو نے مجھے عطا فرمائی کسی کو عطا نہ کرنا، تو میں نے اس کی لحاظ رکھ کے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ دیکھیں شیطان تو آیا حملہ کرنے، لیکن اس کو کامیابی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بکثرت مجھے وساوس ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے بیماری کے ساتھ ساتھ اس سے لڑنا بھی پڑ رہا ہے، مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ زمین پر اپنا پاؤں ماریے، جب آپ نے حسب حکم پیر مارا تو پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، چنانچہ فرمایا گیا اے ایوب لیجئے یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا چشمہ ہے جس سے تمام ظاہرہ اور باطنہ امراض دور ہو جائیں گے۔ یہ میں سلالہ گیا مسقط میں، تو وہاں پر معروف ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جس چشمے سے غسل فرمایا وہ یہ چشمہ ہے۔ وہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر مبارکہ بھی بنی ہوئی ہے اور آپ کے قدمین شریفین کے نشان بھی ہیں، اور اس چشمے پہ دور دور سے لوگ آ کر
اپنی جلدی بیماریوں کے سلسلے میں غسل کرتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا ہو جس کو بہت ہی شدید جلدی بیماریاں ہیں اور وہ بیچارہ بہت پریشان ہے تو مسقط سلالہ کا ایک سفر کر لیں اور وہاں پر چشمے میں جا کر نہائیں. ایک ہمارا شاید منگو پیر کا بھی چشمہ ہے پانی کا کوئی، جس میں گندا غلیظ پانی ڈالا ہوا ان لوگوں نے کالا سیاہ، اور کہتے ہیں جی اس سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. وہ معروف کر رکھے ہیں، پیسے کما رہے ہیں. بعض اوقات تو کوئی بھی گڈھا کھود کے پانی ڈال دیتا ہے اس میں کیچڑ والا اور کہتا ہے جی کیچڑ ملو آپ صحیح ہو جاؤ گے، اور ہماری عقیدت اتنی ہوتی گئی ہے. لیکن بہرحال ان کو بالکل ہی بےہودہ کہنا، معاذ اللہ غلط کہنا، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے نا، جو غلط کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹا ہے. لیکن اس طرح کے پانیوں میں برکت ہوتی ہے تو کوئی نص قطعی سے ثابت ہوا کہ پانی میں نہائیں جلدی سارے امراض دور. حضرت ایوب علیہ السلام پانی میں گئے، باہر نکلے تو دم سب صاف ستھرا ہو گیا اور پورا بدن بالکل صحیح اور بیماری ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے انہیں اپنے اظہار کرم اور سمجھداروں کے لیے نصیحت کی غرض سے ان کی فوت شدہ اولاد لوٹا دی اور ان کے برابر مزید بچے عطا فرما دیے. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، ایوب علیہ السلام کو سب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. ایک حیلہ شرعی کا ثبوت بھی اس میں ہے. جب آپ بیمار ہوئے نا تو زوجہ کھانا لے کر آتی تھی. ایک مرتبہ کسی وجہ سے دیر ہو گئی تو آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے ایک قسم کھا لی کہ میں اپنے زوجہ کو 100 کوڑے ماروں گا، 100 چھڑیاں ماروں گا. غصے میں آ گئے. اب وہ زوجہ آئی تو اب انہوں نے عذر بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی تھی، کوئی صحیح شرعی عذر بیان کیا. تو اب ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک حیلہ شرعی آپ کو تعلیم فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ 100 تنکے لیں، 100 تنکے، اور ان کو ایک ساتھ بس ایک دفعہ ماریں تو یہ 100 لگ گئے، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. یہ ہے حیلہ شرعی کا ایک بہت بہترین ثبوت. لیکن یہ حیلہ شرعی آپ اور میں نہیں کر سکتے، یہ کریں گے صرف علماء، ان کی اجازت سے آپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہر شخص اس پر قیاس کر کے کوئی بھی حیلہ شرعی کر لے، وہ صحیح نہیں ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور حالت مرض میں ایک دن زوجہ کے دیر سے آنے کی بنا پر ایوب کی جانب سے انہیں 100 ضربیں لگانے کی قسم کو پورا کرنے کی غرض سے ہم نے ان سے فرمایا اے ایوب آپ اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں کی ایک جھاڑو لے کر اس سے قسم پوری کرنے کی نیت سے زوجہ کو ایک ہلکی سی ضرب مار دیں اور ضربے لگانے سے رک کر اپنی قسم کو نہ توڑیں. اب آپ کہیں گے جی ایک نبی نے بے صبری فرمائی؟ نو، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ اللہ کی طرف سے ایسے معاملات کروائے جاتے ہیں تاکہ وہ ایسا ہو اور پھر اس سے شرعی احکام مرتب ہوں. اس پہ نبی میں تان نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ہم نے انہیں بہت صابر پایا اور کیا ہی اچھے بندے ہیں، بے شک وہ اپنے رب کی جانب بہت رجوع فرمانے والے ہیں. ہم نے بہت صابر پایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا صبر عطا فرمایا تھا. اگر یہ کوئی اس طرح کی چیز نظر آئی تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ان سے باقاعدہ سے معاملہ کروایا جاتا ہے. یاد رکھیں ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی اور بہت ہی مناسب آپ کو ایک تشریح ذکر کر دیتا ہے جس سے اور ذہن کلیئر ہوتے. لیکن اچھی طرح یاد رکھیں جب اللہ کوئی فیصلہ فرما لے تو اس پہ کوئی تنقید نہیں ہوتی، وہ اللہ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے. بس یہ 2 چیزیں رہ گئی تو میں یہ بھی پورا کر ہی لیتے ہیں. 49 سے 54 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد کہ یہ مبارک ہستیوں کا ذکر بعد والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. بعد والوں کے لیے ایک نصیحت، نبیوں کا ذکر. اب جو نبیوں کا ذکر ہی نہ پڑھے، اس کو سمجھے نہیں تو کیا نصیحت حاصل کرے گا؟ تو ہر نبی کے واقعے میں جو قرآن میں ذکر ہے ایک نصیحت ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے. جیسے تھوڑا سا میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک ان کے طریقوں پر چلنے والے متقین کا آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، اور وہ اچھا ٹھکانہ جنت میں ہمیشہ قائم رہنے والے باغات ہیں جن کے تمام دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. یہ ان میں تکیوں پر ٹیک لگائے کثیر میوے اور شراب طلب کر رہے ہوں گے. لے آؤ بھائی، کاجو لے آؤ، پستہ لے آؤ، بادام لے آؤ. یہاں پہ جب ہم ایسا بولتے ہیں تو ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے، وہ خواب ہوتا ہے. لیکن وہاں خواب میں نہیں ہوگا، وہاں سامنے ہوگا، جو مانگیں گے وہ پہنچ رہا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس وہ ازواج ہوں گی جو اپنے شوہر کے سوا کسی اور کی جانب آنکھ نہیں اٹھاتی. یہ سب یکساں عمر کی ہوں گی. حدیث میں ہے کہ 33 سال کی ہوں گی حوریں بھی. اور اے نیک لوگوں، یہ ہے وہ انعام جس کا تمہیں برود قیامت عطا کرنے کا وعدہ دیا جاتا ہے. بے شک یہ ہمارا وہ رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ کے آٹے کا تھیلا ختم ہو سکتا ہے،
آپ کے گھی کا ڈبہ خالی ہو سکتا ہے جس میں گھر میں جھگڑا ہو جائے، آپ کے چاول کا تھیلا خالی ہو سکتا ہے، لیکن جنت کے اندر نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ نعمت رہے گی۔ پھر حضرت آدم کا واقعہ 87 سے 85 پیدائش، پھر سجدے کا حکم، ابلیس کا انکار، پھر اس کا مہلت مانگنا، اور پھر اللہ کا دھمکی دینا کہ تجھے قیامت تک مہلت ہے، اور جو تیری اطاعت کرے گا تم سمیت جہنم سے بھر دوں گا۔ یہ پورا اللہ نے دوبارہ یہاں ذکر فرمایا۔ سورہ زمر کے 2 آیات جلدی سے ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ جلدی ختم ہوتی ہے تراویح، تھوڑا اس لیے میں لمبا کر رہا ہوں، گھبرائیے گا نہیں، ہمت اور حوصلے سے بیٹھیے گا۔ تھک تو نہیں گئے؟ بند کر دوں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نئی آیت میں فرماتا ہے کیا وہ شخص، اب دیکھیں موازنہ تھوڑا سا دیکھیے گا، کوئی اگر بہن رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہی ہو، ہم اسے سمجھتے ہیں یار سائیکو ہو گئی۔ ایک بہن نے یو کے مجھے کہا، ان کے شوہر نے شکایت کی، سچ کو سمجھائے بہت ذکر کرتی رہتی ہے، ہر وقت ذکر، اس کا دماغ نہ الٹ جائے۔ یعنی دنیا میں غرق ہو جاؤ کبھی آپ کا دماغ نہیں الٹے گا، دنیا داروں کے ساتھ رہو ہمیشہ فریش رہیں گے آپ، لیکن جہاں آپ دین کی طرف آئیں گے آپ کا دماغ الٹ جائے گا، آنکھ ٹیڑھی ہو جائے گی، پھڑکنے لگے گی بہت زیادہ، کان ہلنے لگ جائیں گے، پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا، ومیٹنگ ہونے لگ جائے گی۔ ارے یار خدا کا خوف کرو، اچھا ہے کوئی بھائی غلط کام تو نہیں کر رہا نا، اچھا نیک کام کر رہا۔ ہم موازنہ کرتے ہیں، یہاں پر معکوس موازنہ ہے۔ کیسے؟ دیندار کا دنیا دار کا موازنہ کر کے ہم کہتے ہیں دنیا دار یار دیکھو اس کے پاس کار ہے، بنگلہ ہے، شہرت ہے، عزت ہے، 25-30 آدمی اس کے انڈر کام کر رہے ہیں، جس کی سفارش کرتا ہے سفارش قبول کر لی جاتی ہے، اشارہ کرتا ہے تو پولیس والے بھی سلوٹ مارتے ہیں، اس کی تھانے میں بڑی پیار ہے یار، اس کی سفارش لے کر جاؤ، ایس ایچ او باہر آئے گا تمہارا استقبال کرنے کے لیے، اس کی رینجرز میں بڑی جان پہچان ہے۔ اور دیندار بیچارہ کوئی ہوتا ہے، اگر مسجد کا امام کوئی معصوم سی صورت والا بالکل اس کے مقابلے میں اتنا سا لگتا ہے، اس کے پاس تو نہ کوئی سفارش، نہ کوئی پروٹوکول، نہ اس کی تنخواہ زیادہ، نہ بڑا مکان، یہ کیا؟ یہ جو موازنہ ہے یہ غلط ہے۔ اب اللہ کیسے موازنہ فرما رہا ہے وہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ شخص جو رات کی اکثر گھڑیاں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے حالت نماز میں قیام و سجود میں گزارے، آخرت کے عذاب سے ڈرے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگائے، یہ اللہ کے نافرمانوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ کتنی پیاری بات، اللہ نے کتنی مدح فرمائی کہ یہ کبھی اللہ کے نافرمانوں کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا پیارا ہے، یہ اللہ کے مبغوض بندے ہیں، یہ جو کھاتا ہے اس توانائی کو اللہ کی اطاعت میں اور عبادت میں خرچ کرتا ہے، یہ کھاتا ہے تو شیطان کا معاون بنتا ہے۔ اسی لیے اچھی طرح یاد رکھیں، میں آپ کو سوچ دینے کی کوشش کرتا ہوں، یا چھوٹی سی، میرے آقا فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اور تم صرف مومن کو اپنا دوست بناؤ، اور یہاں مومن سے مراد مومن متقی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ تلقین اس لیے سرکار نے فرمائی اگر آپ گناہ گار کو کھلاتے ہیں نا، جتنی بھی طاقت آئے گی کس میں خرچ کرے گا؟ اللہ کی نافرمانی میں۔ اور نیک آدمی کو کھلائیں گے وہ اپنی توانائی نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں اور دیگر اچھے کاموں میں خرچ کرے گا تو آپ کے لیے ثواب جاریہ بنے گا۔ اگرچہ جب ہم گناہ گار کو کھلا رہے ہوتے ہیں تعاون کی نیت نہیں ہوتی کہ ہم برائی میں تعاون کر رہے ہیں، لیکن ذرا سوچنا چاہیے، یہ اچھی طرح یاد رکھے گا، غریب کی غربت دور کرنی ہے تو کوشش کریں نیک غریب کی غربت دور کریں تاکہ اس کی غربت بھی دور ہو تو عبادت کے لیے یکسوئی حاصل ہو۔ اگر ایک آدمی پریشان حال ہوتا ہے اور گناہ گار ہے، یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ گناہ جب وہ پریشان ہوگا نا کم از کم اللہ کو یاد کرے گا، اے اللہ میری مشکل دور کر دے۔ آپ نے پیسے دیے، وہ تو پہلی نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، اب اللہ کو یاد کرنا بھی چھوڑ دے گا، وہ گھومے گا پھرے گا، مزے کرے گا اور اس کو خراب کاموں میں خرچ کرے گا۔ ابھی ایک بہن نے مجھ سے کوشچن کیا، مفتی صاحب کیا ہم زکوٰۃ، ایک شخص کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، کیا ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ وہ بیوٹی پارلر جائے گی، اس سے تیار نہیں بتائیں۔ وہ بہن نے بولے پن میں پوچھا، پھر ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا مصرف یہ کوئی ہے کہ بیوٹی پارلر میں عورت جا رہی ہو تو اس کو آپ دیں، ٹھیک ہے شادی جہیز کے لیے آپ دے دیں، جو ضروری چیزیں اس کے لیے آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب آپ فرما دیجئے کیا صاحب علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اب ناراض مت ہوئیے گا، نعت خان اگر کوئی شخص ہے اور جاہل ہے اور ایک عالم دین ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے حبیب ان سے پوچھئے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ نعت پڑھتا ہے، وہ میں تاخیر نہیں کر رہا ہوں، ماشاءاللہ
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے الگ بات ہے، لیکن جب ہم توازن کریں گے نا، جب ہم موازنہ کریں گے، موازنہ دو پلڑوں میں ان کو رکھیں گے، تو عالم کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ نعت خان ایک عالم کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور جنہوں نے اپنی کتاب کا خلاصہ دوبارہ آگے بات کر بھی دوں کہ عالم ایک بڑا نعت خان ہوتا ہے، عالم ایک بڑا نعت خان ہوتا ہے، کیونکہ نعت نبی کی تعریف کو کہتے ہیں، اور تعریف کبھی نظم میں ہوتی ہے، کبھی نثر میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تعریف کی کہ نہیں کی؟ نعت کہتے نا، پورا قرآن نعت رسول بات جوش میں کہہ دیتے۔ ہمارے نبی نے اپنی تعریف کی، نثر میں تھی، نظم میں تھی؟ نثر میں۔ بڑے بڑے علماء نے سرکار کی کتابیں لکھی، سرکار کے سوانح حیات آپ کی شان میں کتابیں لکھی، نظم میں تھی، نثر میں تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نثر میں، غیر نظم میں تعریف یہ اللہ کی سنت بھی ہے، رسول کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، علماء کی سنت۔ اور نظم کے اندر زیادہ سے زیادہ حسان بن ثابت ہے، چند صحابہ تھے جنہوں نے کیا۔ آپ اندازہ کریں، جب سرکار کی ثنا بیان کی جاتی ہے وہ نعت خان ہوتا ہے۔ ہم نے تو صرف ترنم کے ساتھ پڑھنے والے کو نعت خان بنا دیا، جو نثر میں پڑھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نثر میں اپنے حبیب کی نعت بیان کی، تو بڑا نعت خان کون ہوا؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں مسلم ہم تو اس لیے ان کی تعظیم کرتے ہیں کہ ثنا خان رسول ہیں، تو ثنا خانی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی تعریف کرنا، وہ نظم میں ہو چاہے نثر میں، تو پھر بڑا نعت خان کون ہوا؟ پھر تو علماء ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علماء بڑے ثنا خان ہوئے تو ان کی تعظیم تو زیادہ چاہیے۔ اور آپ متبادل معاملہ کرتے ہیں کہ اسٹیج پہ بیچارہ عالم بعض اوقات عزت بچانا مشکل ہو جاتا ہے اس کو، تو بڑا نعت خان آ جاتا، وہ دھکے پڑتے عالم صاحب، وہ صوفے کے پیچھے کلٹے اور وہ بیٹھ گئے جی بیچ میں، اور پھر وہ نہیں دیکھتے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ عالم کا صوفہ میرے ساتھ لگ جائے۔ اونچا ہوتا ہے دماغ، اور ناک اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اگر آپ عالم کا صوفہ ساتھ لگا دیں تو بعض اوقات ان کو یوں گھور کر دیکھا جاتا ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے یہ کیا بھائی، مجھے یکسوئی حاصل نہیں ہوتی پڑھنے میں، پھر بہانہ یہ کرتے ہیں، لیکن وہ چاہتے یہ کہ کوئی ہمارے ساتھ نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کو کوئی بڑے صوفے میں بٹھائے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بدگمانی کریں کہ یار دیکھو یہ اس کے دل میں یہ مفتی صاحب نے کہا تھا، یا وہاں پہ اس کی نعت کی وہ چلا کر اور اوپر کہیں مفتی اکمل صاحب کا اس پر اعتراض، اور وہ کلپ جوڑ دیں۔ او بھائی خدا کے واسطے یہ جو جتنے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ایسا نہ کرو۔ کسی کا کوئی سوال کوئی کچھ کر رہا ہوگا، بات سوال چنا جواب گیہوں، فلاں کو مفتی صاحب کا منہ توڑ جواب، اور دونوں میں کوئی ربط ہی نہیں ہوگا۔ اب لوگ کسے برا بھلا کہیں گے؟ وہ ہمیں ہی کہیں گے کہ بھائی جواب دینا تو آتا نہیں ہے، وہ کچھ پوچھ رہا ہے یہ کوئی جواب دے رہا۔ اور بیچ میں تھے یہ اس صدی کے مجدد، بغیر سند کے پیدائشی مفتی، تو ایسا نہ کر۔ تو اس لیے جو میری پوری وضاحت جو ہے وہ اس لیے ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری ہو یا خدا نخواستہ کسی کو حقیر اور تاخیر، ہرگز ہم نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اس طرح اگر کسی کے دل میں علماء کے متعلق تکبر آتا ہے یا ظاہراً حقارت ظاہر ہوتی ہے، جو ہمیں بعض اوقات نظر بھی آتی ہے، ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اور بہت اچھے اچھے نعت خان بھی ماشاءاللہ میں نے دیکھے ہیں، بڑی علماء کی تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت ہی کم ایسا ہوگا کہ کوئی نعت خان کسی عالم کا ہاتھ چومے۔ ابھی آپ ذرا غور سے دیکھیے گا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں، ہم ان کا ہاتھ چومیں۔ اگر ایک مشہور نعت خان آ جائے نا اور ایک غیر معروف عالم دین بیٹھے اور لوگ کہیں جی مفتی صاحب بیٹھے ہیں، کوئی فلاں مفتی صاحب ہماری مسجد کے، شاید ہی وہ نعت خان ان کا ہاتھ چومے، نہیں چومے گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں بڑا پن ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مفتی ہوں گے لیکن اپنی وبا ہے، لوگ ہمارے پیچھے بھاگتے ہیں، ابھی میں نکل جاؤں گا آدھی پبلک اٹھ کے چلی جائے گی، اس کے کون پوچھتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پبلک کی دلچسپی، لوگوں کا اپنے گرد جمع ہونا، واہ واہ، یا آپ کو ملنے والے نوٹوں کی کثرت سے آپ نے کسی کو تولنا شروع کیا ہے؟ یہ میدان محشر آپ کو بتائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت بعض انبیاء علیہ السلام ایسے بھی آئیں گے کہ ان کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا، صرف ایک امتی، باقی پوری امت ان کی ایمان لے کر نہیں آئے گی۔ کیا اس نبی کا مقام کم ہوگا؟ یہ دیکھیے گا کہ اس نبی کا مقام کتنا ہوگا، اور انشاءاللہ علماء کا مقام میدان معاشر میں کتنا ہوگا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے شاید کسی کے دل میں ان کو دیکھ کر رشک پیدا ہو، لیکن فقیر کے دل میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج تک ان کو دیکھ کر رشک پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا وہ عطا فرمایا ہے جس کی الف تک بھی یہ نہیں پہنچ سکتے۔ با تا سا اور
بڑی یہ تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے الف تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے اتنا وقار ایک عالم اور مفتی کو عطا فرمایا. تو ہم ان کو دیکھ کر ان کے پیسوں کو، باہر کے ملک میں لوگ پاؤنڈ دیتے ہیں، ڈالر دیتے ہیں، تو ہم انہیں رشک بھری نگاہوں سے دیکھو بھائی یار اتنے پاؤنڈ اتنے ڈالر، لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ بالکل یہ چیزیں خصوصاً علماء، خصوصاً دیندار لوگوں کے دل میں اثر نہ کریں، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا وہ بہت بڑا عطا فرمایا. یہ تو دنیا کی دولت ہے، یہ جب آتی ہے بیچ میں تو انسان کے اخلاص ختم ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. انسان صرف ان چیزوں سے پھر اپنی عزت کو پرکھتا ہے. اس محفل میں مجھے اگر 5 لاکھ ملے تو میری عزت، اور ادھر 5000 مجھے ذلیل کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پیسوں سے اپنی عزت کو تولنا شروع کیا ہے. آپ کے پاس اور کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب آپ پیسوں سے عزت تول رہے ہیں، غلط. تو جس نعت خان کو زیادہ پیسے ملتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بڑی عزت والا ہے. یعنی 3 لاکھ میں بک ہوتا ہے، یہ 1 لاکھ میں، یہ 2 لاکھ میں، یہ 50,000 میں، یہ 2 کروڑ میں، برا نہ مان جائے بھائی، اور یہ جی 25,000 میں. تو کہتے ہیں 25,000 والا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. 3 لاکھ والا تو پہلے آسمان پہ، 3 لاکھ والا 7ویں آسمان پہ، 2 کروڑ والے تو عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں. یہ تو اب اندازہ کریں، یعنی پیسوں سے ہم قیمت ناپ رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو ہم قابل رشک سمجھیں. نو، اتنے بے وقوف نہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے علم دیا ہے، وقار دیا، اللہ کا بڑا کرم ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب سے میں ٹی وی پر آیا ہوں ایک لفظ مفتی کو اللہ نے عزت دی ہے، ورنہ پوچھا بھی نہیں جاتا تھا کون مفتی. اب جو آتا ہے ٹی وی پر غیر مفتی بھی ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے پہلا قدم مفتی کے ساتھ اٹھاؤ گے تو عزت ملے گی. وہ اپنا تعارف ہی کراتے ہیں جی مفتی فلاں، حالانکہ فتویٰ دینا بھی نہیں آتا. کتنے لوگ غلط مسئلے بتا رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر، میں نام نہیں لیتا ہوں ان کے، لیکن غلط سلط مسئلے بتا رہے ہیں، لیکن نام کیا لکھا ہوا ہے جی مفتی فلاں. میں نے اپنے شاگردوں کو سختی سے منع کیا ہوا ہے، کوئی اپنے نام کے ساتھ اس وقت تک مفتی نہیں لکھے گا جب تک ہم آپ کو سند جاری نہ کر دیں یا میں نہ کہہ دوں کہ لکھ لو. اب اگر کوئی نافرمانی کر کے لکھتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا یہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے بچے کامل اور پرفیکٹ بن جائیں، پھر وہ اپنے نام کے ساتھ لکھیں تاکہ وہ اعلانیہ طور پہ جھوٹ کے مرتکب نہ ہو. فتویٰ دینا آسان نہیں ہوتا، ہمارے بچے رات دن فتوے لکھتے ہیں اور اس کے باوجود پھر بھی تصحیحات کی ضرورت ہے. تو یہ میں اتنے عرصے سے فتویٰ دے رہا ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں مجھے تصحیحات کی ضرورت ہے. لوگ عقیدت میں محبت میں فتویٰ دیتے ہیں. میرے استاد محترم نے مجھے فتوے کی باقاعدہ سند دی ہے. مفتی عبد القیوم ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان تھے، آپ نے لکھ کر مجھے فتوے کی سند دی ہے. اتنے میں نے بہترین فتوے ان کو لکھ کر دیے تھے. اور مجھے یاد نہیں پڑتا، شاید کوئی اگر مجھے سن رہا ہو ناراض نہ ہو، کہ کسی کو مفتی صاحب نے ہاتھ سے لکھ کر فتوے کی سند دی ہو، مجھے دی. تو ہم اپنے تحدیث نعمت کے طور پر لوگ کہتے ہیں یا لکھ لیتے ہیں. میں اپنے بچوں کے لیے بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہماری زیر نگرانی فتوے میں کامل ہو جائیں، پھر ضرور عزت کے ساتھ لکھیں. پھر انشاءاللہ ایسا ہوگا جو سنے گا وہ کہے گا کہ نہیں ہاں یہ مفتی ہیں. یہ نہیں کہ اوٹ پٹانگ ٹی وی میں بیٹھ کر بس اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ کر جگہ بنا لی آپ نے کسی شو کے اندر، اور اس کے اندر پھر آپ غلط سلط مسئلے بیان کر رہے ہو. اس کی گرفت ہوگی آخرت میں اور پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک دفعہ پھر اعادہ کر دیتے ہیں اس پیغام کا. میں فیس بک پر بالکل نہیں ہوتا ہوں. اگر کوئی یہ کہتا ہے جی میں مفتی اکمل بات کر رہا ہوں براہ راست، تو وہ میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں صرف اپنے موبائل واٹس ایپ پر ہوتا ہوں، یا میرا ای میل ایڈریس ہے مفتی اکمل qtv2@gmail.com، اس پر ہوتا ہوں، یا ہمارا آفیشیل پیج ہے جس پہ ہمارے بچے ہوتے ہیں، میں نہیں ہوتا ہوں. اگر آپ مجھ سے براہ راست خطاب کرنا چاہتے ہیں، مخاطب ہونا چاہتے ہیں، ای میل کریں یا واٹس ایپ پہ میسج کریں. اسی طرح ایک سنا ہے کہ لاہور میں کسی صاحب نے اکیڈمی قائم کی، مجھے کئی شکایتیں آ چکی ہیں الفرقان اکیڈمی کے نام سے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کریں، آپ کی مرضی ہے. لیکن جب لوگ کال کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ مفتی صاحب کی اکیڈمی کی شاخ ہے، تو یہ کہنا پھر آپ کا جھوٹ اور فراڈ ہوگا کہ جی ہاں یہ مفتی صاحب کے زیر سرپرستی چل رہی ہے. ہماری صرف کراچی میں شاخ ہے اور کہیں شاخ نہیں ہے. شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگوں کو دین سکھانے کا دعویٰ کریں اور ابتدا جھوٹ سے کریں. پیسے چاہیے آپ کو، آ کے مجھ سے آ کے لے لو، میں بچوں کو صدقہ دے دیتا ہوں، آپ سالانہ لے جاؤں مجھ سے صدقہ میرے بچوں کا. لیکن جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے کر کون سا دین پڑھائیں گے آپ؟ جو استاد، اگر آپ استاد ہیں یا آپ نے استاد رکھے ہوئے ہیں کچھ، اور آپ جھوٹ بول کے لوگوں کو بلا کر دین سکھا رہے ہیں، آپ کے دین سکھانے میں کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہماری پورے پاکستان میں اور کوئی شاخ نہیں ہے. صرف ہماری کراچی میں بھی ہمارا صرف ایک ہے، الفرقان اسکالرز اکیڈمی، سولجر بازار میں.
جب انشاءاللہ بڑی اکیڈمی ہوگی اس کا بھی ہم اعلان کریں گے. وہاں پھر اس کے بعد جب شاخیں ہماری ہوں گی تو ہم باقاعدہ ہمارے آفیشیل پیج پر یا میں خود کوئی کلپ جاری کر دوں الگ بات ہے. باقی ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو جس نے ایسا کہا ہے اس نے جھوٹ بولا, اور میں تو مشورہ دوں گا جو اس جھوٹ کی وجہ سے ان سے منسلک ہوئے فوراً اپنا رابطہ کاٹیں. آپ کو آن لائن کورس کرنا ہے, ہمارے آفیشیل پیج پر رابطہ کریں یا مجھ سے رابطہ کریں. میں آپ کو آن لائن ٹیچر دیتا ہوں, بہترین آپ کو پڑھائیں گے. درس نظامی پڑھنا ہو, شارٹ کورسز کرنے ہو, تجوید پڑھنی ہو, قرآن پڑھنا ہو, ہم آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. میں نے ایسی بچے نہیں, یہ زندگی نہیں خراب کر رہا ہوں, افراد تیار کیے ماشاءاللہ. بچیاں ہیں ہماری گھر میں بیٹھ کر, اچھا روزگار بھی ان کو ملتا ہے اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں اپنا فیض جاری کر رہی ہیں. اس لیے یہ جو اس طرح کے جو مطلب غلط قسم کے رویے اختیار کر رہے ہیں اور صرف پیسے کی چکا چوند کی وجہ سے جھوٹ بول کے لوگوں کو فراڈ کر رہے ہیں اور دین کو بدنام کر رہے ہیں, خدا را ایسا نہ کرے. بروز قیامت آپ کو جواب دینا پڑے گا اور اس کا انجام بڑا برا ہوگا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پڑھانا آتا ہے نہیں آتا, ہمیں کیا پتا. اب جو آپ سے پڑھے گا اگر غلط سلط پڑھ دیا بعد میں ہمیں برا بھلا کہتا رہے گا, جی مفتی صاحب نے دیکھو ہم نے تو اعتماد کر کے داخلہ لیا تھا, بیڑا غرق ہے ہمارا ہو گیا. اب مفتی صاحب کو پتا بھی نہیں, کس نے کہا آپ کو لاہور میں داخلہ لے لیں بھائی, تو ہمارا قصور تو نہیں ہے نا. یہ اصل میں مسئلہ ہے. ہاں ہمارے اگر کوئی بچہ پڑھاتا ہے, میں کسی کو کہتا ہوں فلاں لڑکے سے پڑھے, لڑکی سے, از خود آپ پڑھیں گے وہ آپ کا آئی ڈی کا, چاہے میرے شاگرد کیوں نہ ہو. لیکن جس کو میں کہوں گا کہ آپ اس سے پڑھیں, اگر وہ غلط پڑھاتا ہے میں ذمہ دار ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں, میں اس کا تدارک کرنے کا میں ذمہ دار ہوں, اس لیے کہ میں نے آپ کو اس سے ملوایا. باقی ہم کسی کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.